اس کے عزب جو ہیں یہ یوں چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. چاند چمک رہا ہوگا. یہ بھی اور ادھر یہ بھی، یہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوگا. اعضائے وضو چمک رہے ہیں. نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد میں پہلی امتوں میں سے کسی کا کوئی عضو نہیں چمک رہا ہوگا. پہلی امتوں میں سے کسی کا کچھ نہیں چمک. یہ میری امت کی شان ہوگی. اب کہہ سکتے ہیں نا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سے، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں. تو کس کا امتی ہے؟ کبھی سوچا؟ یہ وضو کیا، اپنا چہرہ دھویا، اپنا ہاتھ دھویا، اپنا پاؤں دھویا، اپنے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، یہ کیا ہو گیا؟ سارا جہان دھوتا رہے کچھ نہیں بنے گا. یہ بنتا ہے تو غلامی محمد مصطفیٰ میں بنتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام ہو کر اور اپنے اعضاء کو دھوتا ہے، قیامت کے دن اس کی حالت یہ ہوگی کہ دور سے نظر آ رہا ہوگا کہ یہ غلام محمد مصطفیٰ. اور پھر جو نماز کا بڑا ہی پابند ہے، نماز کا والا و شیدا ہے. بعض ہوتے ہیں ذرا ایسے ہی پڑھی نماز گئے، اور بعض ہوتے ہیں ذرا نماز سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. کبھی کبھی تنہائی میں موقع ملے تو بس سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ. کبھی وقت آتا ہے تو نماز اللہ توفیق دیتا ہے تو حرم کعبہ میں اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ باندھ دیتے ہیں، اور ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں. ایسے لوگ بھی تو ہوتے ہیں. اب وہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھنے والے، ان کے لیے جو نماز سے محبت کرتے ہیں، جو نماز کی چاہت رکھتے ہیں، جو نماز سے بڑا دلی لگاؤ رکھتے ہیں، جب وہ سارے کا سارا ان کا عزب نور بن چکے ہوں گے، قیامت کا دن آئے گا، وہ یوں نہیں ہوں گے، بلکہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ سارے کے سارے چمک رہے ہوں گے، اور جہاں جہاں سے گزرتے جائیں گے وہ جگہ بھی نور نلا نور ہوتی جائے گی. یہ قرآن کریم یہ نور ہو، یہ نماز نور ہے. نماز جب نور ہو گئی پھر فرمایا برہان ہے. تمہارے جنتی ہونے کی ٹکٹ بھی ہے، سند بھی ہے. جنتی ہونے کی سند بھی ہے اور نجات بھی ہے قیامت کے دن. نماز نور ہے، ہماری سند ہے، اور اس کے ساتھ نجات ہے قیامت کے دن. آئیے اس دن کا فکر کریں جس دن بس کوئی کسی وقت ایسا بھی آئے گا کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس دن جو بندہ قبر سے نکلتے ہی اس کے آواز چمک رہے ہوں گے، وہ سارا نور نلا نور ہوگا. اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی جائے گا تو سیدھا جنت میں ہی چلا جائے گا. ہاں، اب ایک بات ہے، صرف ذہن میں یہ سما جانا ہے کہ ہمارا سچا دین دین اسلام ہے، ہمارا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار اور خاتم النبیین ہیں، کل انسانیت کے سردار ہیں. جب یہ ایمان پکا ہو جائے گا، ایمان پختہ ہو جائے گا، ایمان کی حالت میں ایک بھی سجدہ قبول ہو گیا، ایک بھی نیکی قبول ہو گئی. اب یہ ہم سارے یہاں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہ لا الہ الا اللہ نیکی ہے. ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنا نیکی ہے. اگر اللہ ایک نیکی کسی کی قبول کر لے، ایک نیکی
ارشاد فرمایا جس کی ایک نیکی بھی قبول ہوگی وہ بھی جنت جائے گا. جس کی ایک نیکی بھی قبول ہوگی وہ بھی جنت جائے گا. قبول کس کی ہوگی؟ جس کا ایمان سلامت ہے، جس کا اندر دل کا یقین سلامت ہے، جو اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. ساری خدائی کا پیدا کرنے والا اللہ، ساری خدائی کو عزتیں دینے والا اللہ، سب کو رزق دینے والا اللہ. اور دوسرا وہ کہتا ہے اسلام میرا دین ہے، اسلام میرا دین ہے، اسلام دین ہے، میں کسی اور کو نہیں اسلام کو مانتا ہوں، ایک مسلمان ہوں. اور اسلام کے دین ماننے کی شرط کیا ہے؟ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مانتا ہوں. بات ذات محمد مصطفیٰ پہ آ گئی ہے. جو اللہ کے نبی کو سچا رسول اور سچا نبی مانتا ہے وہ پکا مومن ہے، اور جو پکا مومن ہے اس کا ایمان قبول ہے، اس کی نیکی قبول ہے، اور جس کی ایک نیکی بھی قبول ہے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جایا کرتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا انعام. تو آئیے اپنا ایمان درست کرتے ہیں، اپنا یقین درست کرتے ہیں. ساری کائنات کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. ہمیں کوئی کچھ کہتا رہے لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارا وجود، ہمارا جسم، ہمارا سانس، ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بلکہ ہماری سوچ، ہمارے خیالات، سب کو پیدا کرنے والا اللہ. ہمارا یہ ایمان. اور ہمارا ایمان یہ کس نے بتایا؟ یہ دین اسلام نے. ہم ایک مسلمان ہیں. اسلام جو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، ہم اس دین کے پیروکار ہیں. ہم ظاہری طور پر ہی نہیں دل پر بھی مانتے ہیں، یقین سے مانتے ہیں. ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے اپنے بچوں کو کہتے ہیں بچوں یہ نیکی کرو، کہ وہ ہمارا دین بتاتا ہے، ہمارا اسلام بتاتا ہے، ہمارا مذہب بتاتا ہے یہ کام کرنا ہے. ہم یہ سارے کام کرتے ہیں. اور پھر دین کی تعبیریں، اسلام کی تعبیریں تو اپنے اپنے ذہن سے لوگ کر جاتے ہیں. ہم کہیں گے نہیں، ہمارے دین کی تعبیر ہے تو ذات محمد مصطفیٰ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا ہمارا دین ہے. بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں جو نبی کی ذات میں فنا ہو جائے پھر وہ ہمارے سروں کا تاج کیا بہت بلند ہے. کسی کی کوئی حیثیت نہیں. حیثیت اس کی ہے جو دامن مصطفیٰ سے لپٹ گیا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو، مکہ کا سردار ہو، چاہے جتنا بھی حسین ہو، اسے جہنم میں پھینکیں گے. کسی کو ابو جہل کی صورت میں، کسی کو ابو لہب کی صورت میں. کیوں؟ انہوں نے ذات مصطفیٰ کو نہیں مانا. اور جو مان گیا چاہے حبش کے کالے رنگ کا بلال ہو، وہ آتا ہے تو نبی اتنا حسین بنا دیتا ہے کہ جنت میں بھی جاتا ہے تو نبی کے آگے آگے نظر آ جاتا ہے. تو ہمارا سارا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارتقا. ہم دین اسلام پہ کے پیروکار ہیں، اور دین اسلام کی کوئی ہزار تعبیر کرتا رہے نہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ بات نبی کی زبان سے نکلی ہے یا نہیں نکلی. ہمارا ایمان اس پر ہے. نبی کریم کی زبان اقدس پر ہے. سرکار دو عالم کی زبان سے یہ بات نکلی ہے یا نہیں ہے. کوئی یہ کہے جی فلاں دن کا روزہ رکھنا بڑا ثواب ملتا ہے، ہزار کوئی کہتا رہے. ہم کہیں گے پہلے بتاؤ کیا آمنہ کے لال نے بھی یہ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اگر یہ ہو گیا تو آمنا وصدقنا ہمارا سر جھک جاتا ہے. فلاں نفل پڑھو اتنا ثواب ہے. بھائی نفل تو ہم پڑھتے ہیں، ہم نفلوں کے منکر نہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ کہا کس کی زبان سے نکلا ہے؟ نبی کریم کی زبان سے نکلا ہے تو ہمارا سر جھک جائے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دے، جس طرح فرما دے،
اسی پر عمل کیا کرتا ہے، کیونکہ ایمان والے کا ایمان اللہ پر، دین اسلام پر اور ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ جس کا اس چیز پر پکا ایمان ہے، جب وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھتا ہے، رب تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ بلکہ نماز تو بعد کی بات ہے، حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو بندہ مومن وضو کرتا ہے، اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے، رب اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ نہیں، 8 کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو ایمان والے یہ کس سے ملا؟ یہ سبق کہاں سے ملا؟ یہ ملا ہے تو نبی کریم ہم کی ذات اقدس سے ملا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا گہرا تعلق ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نواز دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں پہ واضح کرنے کے لیے ایک چیز ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر پہ ہوں گا، کچھ لوگ آ جائیں گے، میں کہوں گا آؤ آؤ پانی پلاؤں، آؤ پانی پلاؤں، اللہ فرمائے گا نہیں، انہوں نے تو آپ کے بعد بدل دیا تھا، یہ مرتد ہو گئے کہ نہیں رہے، یہ آپ کے نہیں رہے، پانی نہیں پلایا، پردہ حائل ہو جائے گا، بڑے ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، آج تمہیں پانی نہیں ملے گا، کیونکہ دنیا میں تم نے دامن مصطفیٰ کیا، تم بدل گئے۔ بس اللہ سے دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارا اندر نہ بدلے، اندر ویسا ہی رہے جیسا پیدا ہوتے بچے کا ہوا کرتا۔ ہمارا خالق و مالک اللہ، ہمارا دین اسلام اور ہمارے رہبر و رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا اس چیز پر ایمان ہے، انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا، نبی سینے سے لگاتے جائیں گے، حوض کوثر پلاتے جائیں گے۔ اور جو بدل گیا، جو عقل پہ آ گیا، عقل انسان کو کبھی خراب کر دیتی ہے، انسان سوچتا ہے، کہتے خالی ذہن شیطان کی ورک شاپ ہوتی ہے، پھر تو اس کو لگا لو جدھر مرضی جاؤ۔ اب شیطان جہاں مرضی لے جائے، تو جو سوچ کے بگڑ گیا، اب اس کا اپنا قصور ہے، ہماری سوچ بھی قربان ہے تو در محمد مصطفیٰ پہ قربان ہے۔ ہمارے علامہ اقبال بھی تو کہتے ہیں، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آ جائے نا، عقل کے گلے پہ چھری چلا دیتے ہیں، اس کو پرے رکھ دیتے ہیں، ہمارا سب کچھ قربان ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان ہے۔ بتائیے آپ میں سے جبریل کو کس نے دیکھا جبریل کو؟ تو ہو سکتا کوئی اللہ والا ہو، یعنی میں ایک عمومی سی بات کرتا ہوں، جبریل کو کس نے دیکھا؟ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ میکائیل کو کس نے دیکھا؟ ملک الموت کو کس نے دیکھا؟ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا اس چیز پر ایمان ہے۔ قیامت آئے گی، کس نے دیکھی؟ ابھی تو نہیں دیکھی نا، دیکھیں گے تو بات ہے، لیکن ہمارا قیامت پر ایمان ہے کہ نہیں؟ ذرا اونچی آواز سے کہیں ہے کہ نہیں؟ ہمارا قیامت پر ایمان ہے، اور ہم نے دیکھی نہیں، پھر ایمان کیوں ہے؟ ہمارا ایمان اپنے دیکھنے پر نہیں، ہمارا ایمان نبی کے بولنے پر ہے۔ اللہ کا نبی جو فرما دیتا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہوا کرتا ہے۔ تو بندہ مومن، اس کا ایمان ذات محمد مصطفیٰ پر ہے، اور قیامت کو اس آدمی کو دیکھنے والا ہوگا جس نے دنیا میں دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا ہوگا۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ تو یہ نبی کریم بھی ذات اقدس ہے، آپ کے دامن سے وابستہ رہیے، آپ کے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، آپ کیسے اٹھے، کیسے بیٹھے، کیسے چلے، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو جو ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دامن بھر دیتا ہے۔ قیامت کا بڑا مجمع، کچھ لوگ آئیں گے، آ جاؤ آ جاؤ، اللہ کہے گا نہیں، یہ تمہیں مانتے نہیں تھے، بدل گئے، یہ الٹے پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ اب انہیں کہا پھر دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں۔ تو قیامت کے دن سنوائی اس کی ہوگی، رسائی اس کی ہوگی،
بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری اس کی ہوگی جو آج نبی کو نبی مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضری دیتا ہے۔ تو آئیے دربار محمد مصطفیٰ پر حاضری دیتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، آپ کے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، اور جو آپ کے ارشادات پر عمل کرتا ہے قیامت کا دن اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ رب کی رحمت یوں ہوگی، ارشاد فرمایا نماز نور ہوگی، نماز نور ہے۔ یہ وضو کے آزاد تو پہلے ہی چمک رہے ہوں گے، جو پکا نمازی ہوگا انشاءاللہ اس کا جسم سارا ہی نور نلا ہوگا، اس پہ رحمتیں، اس کے برکتیں ہوں گی، اس پہ عنایات الہی ہوں گی۔ آج جو دنیا میں سر سجدے میں رکھ کے کہے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، کیا وہ اور جو اللہ کو ایسے سجدے نہیں کرتا برابر ہوں گے؟ نہیں، سجدے کرنے والا بہت اونچا چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو سجدوں کی لذت عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں جھک کے سبحان ربی اللہ کہنے